ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور، ختمی مرتبت، آقائے نامدار، فخر موجودات، سرکار دو عالم نور مجسم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ علی احسانی. 350 سالہ عرس پرتقدس قطب الاقطاب حضرت سیدنا سید شاہ محمد حسینی المعروف حضرت شاہ راجو حسینی علیہ الرحمت والرضوان کے یادگار، روح پرور اور ایمان افروز موقع پر ہماری حاضری ہوئی ہے. میں اس موقع پر صاحب سجادہ عالیہ آستانہ حاضہ مولانا سید شاہ ندیم اللہ حسینی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمامی مہمان علماء کرام کا، مشائخ ذوی الاحترام کا خیر مقدم کرتا ہوں. بطور خاص ہمارے اس شہ نشین پر رونق افروز جو آج کے مہمان خصوصی بھی ہے، نبی رہے حضرت شیخ الاسلام لائق مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی صاحب حفظہ اللہ، کامل جامع نظامیہ، صاحب سجادہ آستانہ حضرت پیر قدرت اللہ علیہ الرحمہ حضرت میرا حسینی حفظہ اللہ تعالی اور دیگر معززین کا میں استقبال کرتا ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ خصوصی دعوت پر ہمارے آج کی مجلس میں شاعر خلیج میری مراد مولانا جلیل نظامی صاحب حفظہ اللہ ہے. وہ بھی اپنے منفرد مخصوص حضرت کی بارگاہ میں تبا آزمودہ منقبت شریف سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں گے. اس موقع پر جامع نظامیہ کے ممتاز عالم دین، میری مراد حضرت مولانا مفتی حافظ قاری سید شاہ واحد علی قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی نائب شیخ الفقہ جامع نظامیہ، وہ بھی ابھی کچھ ہی دیر میں رونق فروز ہوں گے. مولانا محترم کا بھی خصوصی خطاب ہوتا. عزیزان محترم، ان خیر مقدمی کلمات کے ساتھ بطور سعادت اور حصول فیض کے لیے چند حضرت کی عظمت کے حوالے سے باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. سب سے پہلی بات حضرت کے نام نامی اسم گرامی کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان تو آپ کا ایک جلالی اور نورانی لقب ہے. چونکہ حضرت خواجہ دکن سرکار بندہ نواز علیہ الرحمت والرضوان کے آپ نبیرہ ہیں، حضور بندہ نواز علیہ الرحمت والرضوان کے پوترے ہیں. اس وجہ سے آپ کے نام مبارک کے ساتھ سید محمد کا اضافہ کیا جاتا ہے. آسانی سے سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ ہمارے اپنے ناموں میں
جس طرح کسی کے نام کے ساتھ محمد استعمال ہوتا ہے، اصل نام جو پکارا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، لیکن بطور تبرک کے آغاز میں سرنیم کے طور پر محمد استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی شیخ ہو تو شیخ نام کے آغاز میں استعمال کیا جاتا ہے، کوئی میر ہو تو نام کے آغاز میں میر کا استعمال ہوتا ہے، حالانکہ مستقل نام ان کا دوسرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت شاہ راجو علیہ رحمت والرضوان کا مبارک نام جو آپ کا روشن نام ہے وہ سید یوسف حسینی ہے، لیکن چونکہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے پوترے ہیں، اس وجہ سے سید محمد آپ کے نام کے ساتھ سرنیم کے طور پر آغاز میں استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ حضرت خواجہ بندہ نواز کی اولاد امجاد کے ساتھ یہ معمول ہے۔ درود پاک کا نظرہ پیش فرمائے۔ اللہم صل۔ سید محمد حسینی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ تذکرہ شریف کی کتابوں میں آپ کا جو ذکر ملتا ہے وہ سید محمد حسینی نام کی اس برکت والے جز سے ہٹ کر سید یوسف حسینی کے حوالے سے ملتا ہے۔ اور بزرگان دین کی یہ شان ہوا کرتی ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک نمایاں جو خوبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نام کے بجائے انہیں اس خوبی سے مشہور کر دیتا ہے۔ تو حضرت شاہ راجو علیہ رحمت والرضوان سید یوسف حسینی کے بجائے شاہ راجو علیہ رحمت والرضوان کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کی مثالیں میں صحابہ کرام کی زندگیوں کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی حضرت عبد الرحمن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ نے بارہا ان کا نام مبارک سنا، لیکن حضرت عبد الرحمن دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نام عبد الرحمن سے دنیا نہیں جانتی، بلکہ مصطفیٰ کی زبان سے ایک مرتبہ ایک کلمہ ایسا نکل گیا تھا کہ انہوں نے اپنے نام کو بھلا دیا، حضور کی زبان سے نکلنے والے اس کلمے کو دنیا میں مشہور کر دیا۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بلی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ملاحظہ فرمایا۔ عربی زبان میں بلی کو ہرتن کہتے ہیں، چھوٹی اور پیاری جو بلی ہوتی اسے ہریرتن کہتے ہیں۔ نام کے ساتھ ان کے حضرت عبد الرحمن دوسی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پیاری بلی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دل نواز ادائیں ان کے اس منظر پر پڑھتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان صحابی کو ان کے نام عبد الرحمن سے یاد نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ سنو، حضور کی زبان سے اے بلی اٹھائے ہوئے شخص یہ کہلانا کیا تھا کہ انہوں نے اپنے لیے اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ دنیا والوں نے حضرت ابو ہریرہ کے نام کو بھلا دیا اور آپ کے حضور کی زبان سے جاری کیے ہوئے بلی اٹھائے ہوئے شخص اس لقب سے مشہور کروا دیا۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علمی دنیا میں سر فہرست محدث صحابی کا نام آتا ہے، وہ ذات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اس کے باوجود آپ کا نام شہرت نہ پایا، اس لیے کہ آپ کے نام سے بڑھ کر آپ کے ذات میں جو خوبی تھی، حضور نے جس خوبی سے انہیں یاد فرمایا وہ شہرت پا گیا۔ اور ایک مثال دیتا ہوا میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ صحابہ کرام میں ایسی بھی عظیم ہستیاں ہیں کہ دنیا ان کے لقب کو تو یاد کرتی ہے، دنیا ان کی خوبیوں کو یاد کرتی ہے، دنیا ان کے کارناموں کو ضرور یاد کرتی ہے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ان کا نام کوئی عام طور پر جانتا نہیں۔ میں مثال کے طور پر عرض کر رہا تھا کہ بزرگان دین اہل بیت اطہار صحابہ کرام میں ایسی عظیم ہستیاں ہوا کرتی ہیں کہ ان کے اندر جو خوبی، جو شان،
جو ان کے کارنامے ہوا کرتے ہیں دنیا والے ان خوبیوں کو کارناموں کو یاد کرتے ہیں، نام نامی کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سرکار سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شاہزادے حضرت علی اوسط رضی اللہ تعالی عنہ، وہ شاہزادے جو کربلا معلیٰ میں محفوظ رہے، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ مقدر فرما دیا تھا کہ سید الشہداء سرکار امام علی مقام کی نسل پاک حضرت علی اوسط رضی اللہ عنہ سے جاری رہے۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت علی اوسط رضی اللہ عنہ، لیکن آپ کا ذہن اس ہستی کی طرف نہیں گیا جو دنیا میں اپنے نام علی اوسط سے بڑھ کر اپنے مبارک لقب، اپنی عبادت گزاری کی شان اور عبادت کرنے والوں کے لیے ناز بردار ہونے کا مقام رکھتی ہے۔ دنیا جنہیں حضرت علی اوسط کے نام سے نہیں بلکہ امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کا ناز، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ارے ان کی عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں کہ دنیا والوں کی عبادتیں اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے۔ اس وقت کے بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء صلحاء، محدثین نے جب ان کی ان عبادتوں کی شان کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ یہ عابد نہیں بلکہ عبادت گزاروں کے ناز بردار ہے۔ حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ عالم اسلام کے معتبر عظیم محدثین میں ایک روشن نام ہے۔ حضرت امام زین العابدین کو دیکھا، ان کی عبادتوں کو دیکھا، ان کے تقوی و طہارت کو دیکھا تو علی اوسط رضی اللہ عنہ کو زین العابدین کے نام سے یاد فرما دیا۔ تو دنیا والے آپ کو آپ کے نام سے نہیں لقب سے یاد کرتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا میں افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مثال کو دیتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ دنیا والے آپ کے نام کو نہیں آپ کے کام کو یاد کرتے ہیں۔ صدیق یہ آپ کا کارنامہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر ایمان و یقین کی جس کیفیت کو آپ نے پیش کیا، دنیا والے زمینوں میں آسمانوں میں آپ کو صدیق کے مبارک لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا ایک لقب عتیق ہے، آزاد کرنے والے، دوزخ سے آزاد، انتہائی خوبصورتی والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق یہ آپ کا کارنامہ ہے، آپ کا لقب ہے، آپ کا مبارک نام نہیں۔ ابو بکر کے حوالے سے اگر آپ کہیں گے کہ یہ نام ہو سکتا ہے، عتیق نام نہیں ہے، صدیق نام نہیں ہے، امیر المومنین کا، تو پھر نام کیا ہے؟ کیا ابو بکر نام ہے؟ ابو بکر نام نہیں بلکہ کنیت ہے، وہ خوبی، وہ شان، وہ کارنامہ، وہ دل نواز ادا جو دوسروں سے ہٹ کر کسی شخصیت میں اجاگر ہوا کرتی ہے، اس کو کنیت کے نام سے، کنیت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا نام ابو بکر نہیں بلکہ کنیت ہے۔ ابو بکر کے معنی پہلے آنے کے ہے، روزہ رکھنے میں پہلے، نماز پڑھنے میں پہلے، نیکی میں سبقت کرنے میں پہلے، اسلام لانے میں پہلے۔ ارے جس خوبی کا ذکر کر لیا جائے سب سے پہلے اسے انجام دینے والی ذات کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے اگر یہ کہہ دیا جاتا تو سب بیک زبان یہی کہتے کہ وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تو ابو بکر آپ کا نام نہیں، صدیق آپ کا نام نہیں، عتیق آپ کا نام نہیں، تو پھر آپ کا نام نامی کیا ہے؟ اور حضرت کے نام کو ہم نہیں جانتے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صدیق کی عظمتوں کو آشکار کرتے ہوئے دنیا والوں کی زبان پر ان کے نام کو نہیں ان کے القابات کو جاری فرما دیا۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر کا نام یاد رکھے، عبداللہ بن عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اگر میں کہوں کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے تو آپ تصحیح کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عامر نہیں، سب سے پہلے تو حضرت ابو بکر ایمان لائے۔ لیکن
ان کے اندر جو خوبیاں تھی رب تبارک و تعالیٰ نے نام کو چھپا کر خوبیوں کو ظاہر فرما دیا. تو بلا تمثیل عرض کرتا چلوں، حضرت شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان کا نام نامی سید یوسف حسینی ہے. حضرت سرکار امام عالی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کی پاک نسل سے جو سلسلہ اولیاء کرام کا جاری ہوتا ہوا آتا ہے، سرزمین دکن کی خواجگی اور قطبیت کے لیے جس عظیم ہستی کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ ذات حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز علیہ الرحمت والرضوان کی ذات. حضرت خواجہ بندہ نواز علیہ الرحمت والرضوان کے اولاد امجاد میں بے شمار بزرگان دین صرف سرزمین دکن ہی نہیں بلکہ دنیا کے خطے خطے میں موجود ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے بٹنے والے فیض کو بوسیلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹاتے اور عطا کرتے چلے جا رہے ہیں. تو نام نامی یوسف آپ کا اور آپ کا مبارک لقب جو زبان زد خاص و عام ہے وہ شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان ہے. شاہ راجو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے میننگ کچھ سمجھنے میں سوچنے میں تھوڑا سا الگ معلوم ہوتا ہے. عام طور پر بزرگان دین کے جو نام ہوتے ہیں وہ عربی زبان پہ نام ہوتے ہیں اور اس کی شہرت بھی انہی مبارک ناموں سے ہوتی ہے. حضرت شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان کا یہ جو مبارک لقب ہوا تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ راجو یا راجا کہیں ہندی لفظ رہنے کی وجہ سے تھوڑا تأمل ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی بڑی شان والے ہیں. راجا کے معنی ہم جانتے ہیں کہ بادشاہ کو راجا کہا جاتا ہے. راجا کس کو کہتے ہیں؟ شہنشاہ کو کہا جاتا ہے. اور حضرت شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان روحانیت کے ایسے بادشاہ ہے، روحانیت کے ایسے تاجدار ہے کہ دنیا کے تاجدار بھی، دنیا کے تاجور بھی حضرت کی خدمت میں اپنی گردنیں جھکائے ٹھہرا کرتے ہیں. حضرت شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان اگر اس نام کے حوالے سے اور عرض کروں تو اگرچہ کہ حضرت اپنے تخلص کے طور پر راجو استعمال فرمایا کرتے تھے، چونکہ اردو زبان کو جب مدون کیا گیا، اردو زبان کو جب بنایا گیا تو اردو زبان کئی ایک 20 زبانوں کے مجموعے کا نام اردو زبان ہے. اردو زبان میں عربی کے الفاظ بھی آتے ہیں، اردو زبان میں فارسی کے الفاظ بھی آتے ہیں، اردو زبان میں ہندی، سنسکرت اور تیلگو کے الفاظ بھی آیا کرتے ہیں. تو اردو میں راجو کا استعمال ہونا کوئی یہ تعجب کی بات نہ تھی. حضرت خواجہ سرکار شاہ راجو علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے کلام میں اپنے تخلص کو راجو استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اس علاقے کی قطبیت سے سرفراز فرمایا تھا. دنیا والوں کی زبان پر حضرت شاہ راجو کو حضرت راجو کے نام سے مشہور نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے اندر جو خوبی تھی، جو دل نواز ایک عظیم الشان کارنامے کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا. اے لوگوں، جب نام میرے ایک محبوب بندے کا آتا ہے، نام تو سید حسینی ان کا، سید یوسف حسینی ان کا ہے، خواجہ بندہ نواز کے وہ نبیرہ ہے، اس وجہ سے سید محمد ان کے نام کی روشن آغاز کی ترتیب ہوا کرتی ہے. لیکن راجو انہوں نے تخلص رکھا. خبردار ہو جاؤ، حضرت شاہ راجو کو تم راجو نہ کہنا، بلکہ اگر وہ چاہے، اگر وہ اپنی مرضی کو منوائے تو خادم کو اپنے بادشاہ بنا دے. اور جو یہ شان ہوا کرتی ہے خدمت گزار کو بادشاہ بنانے کی، اسے صرف راجو نہیں کہا جاتا بلکہ شاہ راجو سے یاد کیا جاتا ہے. تو اب معنی کیا ہوئے راجو کے؟ صرف بادشاہ نہیں، بادشاہ کے اوپر جس عظیم ہستی کی حکومت ہوا کرتی ہے اس عظیم ذات کو شاہ راجو کہا جاتا ہے. عربی زبان سے بھی تعلق رکھنے والا یہ لفظ ہے. راجی عربی زبان میں ایک لفظ ہے، اور میں یہ عرض کروں تو بجا ہوگا کہ اولیاء کرام کی جو
عام طور پر ان کے خوف کی، ان کے تقوی و طہارت کی، ان کے زہد کی اور ورع کی جو شان بیان کی جاتی ہے وہ ایک رخ ہے، ایک رخ ان کے زہد و ورع، تقوی اور خوف کی شان کا ہوا کرتا ہے، اور ایک دوسرا رخ بھی اس کا ہوا کرتا ہے۔ وہ دوسرا رخ کون سا ہے؟ وہ دوسرا رخ راجی کی شان والا ہے، یعنی امیدیں رکھنے والا۔ اب اللہ والے کیا امیدیں رکھیں گے؟ ارشاد فرماتے الایمان بین الخوف والرجاء، کہ صرف ڈرنے کا نام ایمان نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ڈرنا اور ڈر کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کامیابی کی امید بھی رکھنا، یہ ایمان کی شان ہے۔ تو اللہ والوں سے بڑھ کر ایمان کی شان رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ والوں کے تقوی کو تو ضرور یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت شاہ راجو علیہ الرحمہ نے اپنے منشے کو اس طور پر یاد فرمایا، اس طور پر دنیا کے سامنے ظاہر فرمایا۔ ارے دنیا والے اولیاء کرام کے تقوی کی شان کو ضرور یاد کرتے ہیں، ان کے زہد کو ضرور ذکر کرتے ہیں، ان کے ورع کو، ان کے خوف و خشیت کا ضرور تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کی ایک اور بھی شان ہوا کرتی ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ خوف کے ساتھ خدا سے امیدیں لگائے رکھنے کا نام ہے۔ حضرت شاہ راجو علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے اس تخلص کے ذریعے، اپنے اس لقبی نام کے ذریعے دنیا کو یہ پیام دیا کہ اے بندگان خدا، خدا تعالیٰ کا خوف تم اپنے اوپر طاری رکھنا۔ صرف خوف سے تمہارا ایمان مکمل ہونے والا نہیں، ایمان کو مکمل کرنے کے لیے خوف خدا کے ساتھ خدا کی بارگاہ سے امیدیں لگانا بھی ضروری ہے۔ شاہ راجو کے معنی یہ ہوا کرتے، عربی زبان کے اعتبار سے دیکھیں تو راجی خدا تعالیٰ سے امیدیں لگانے والی عظیم ذات حضرت کی ذات ہے۔ ہندی کے اعتبار سے دیکھیں تو راجا یعنی بادشاہ، صرف راجا نہیں بلکہ شاہ راجو علیہ الرحمہ آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی بادشاہ نہیں بلکہ بادشاہوں کو بھی شاہی عطا کرنے والے۔ اب یہ راجو جو تلفظ ہے، پروننسیشن، یہ ہمارے دکنی اور دہقانی تلفظ کی پیداوار ہے۔ کسی کا نام پاشا ہوتا ہے تو پاشو کہا جاتا ہے، کسی کا نام لالا ہوتا ہے تو اسے لالو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے نام ہم سنا کرتے ہیں، یہ لہجے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے، اندلس میں جو مشہور لہجہ ہے اسے وونون وہاں پر اضافہ کرتے، کسی کا نام زید ہے تو وہ زیدون استعمال کرتے، کسی کا نام خلد ہے تو عربی میں خلد نہیں بلکہ خلدون ان کی زبانوں پر ہوا کرتے، کسی کا نام حمد ہے تو ان کے لہجے کے مطابق حمدون استعمال کیا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت سید یوسف حسینی علیہ رحمۃ والرضوان، سید محمد حسینی المعروف شاہ راجو علیہ رحمۃ والرضوان کے 350 سالہ عظیم الشان عرس شریف کے یادگار موقع پر ہماری حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور حضرت کی تعلیمات سے ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت کے سایہ فیضان تلے حاضر ہو کر دنیا میں قرار، قبر میں روشنی اور آخرت کو بامراد بنانے والا ہمیں بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم وما علیہ۔